السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنی زندگی کو انجوائے کر رہے ہوں گے۔ پیارے بچوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم انگلش کے چیپٹر نمبر 1 دا سیویئر آف مین کائنڈ کی ٹرانسلیشن کر رہے ہیں، اور اس کے ہم پہلے 7 پیراگراف کی ٹرانسلیشن کر چکے ہیں، اور آج ہم 8 نمبر والے پیراگراف کی ٹرانسلیشن کریں گے۔ تو اسٹوڈنٹس، بغیر ٹائم ویسٹ کیے ہم آج کا اپنا لیکچر شروع کرتے ہیں۔ تو بچوں، آج کا جو ہمارا لیکچر وہ 8ویں پیراگراف پر ہے، اور 8واں پیراگراف بہت ہی چھوٹا لیکن بہت ہی اہم ہے۔ اس کو دھیان سے پڑھنا ہے اور اس کو اپنے ذہن میں صحیح طرح بٹھا لینا ہے، کیونکہ یہ اکثر پیپر میں آ جاتا ہوتا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ دا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم uncle was so impressed with his nephew's firm determination that he replied۔ ابھی جو سنٹینس میں نے پڑھا ہے بچوں، اس میں جو پہلا ورڈ جو ہمارے پاس آ رہا ہے وہ ہے امپریسڈ۔ امپریسڈ ورڈ امپریس سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے متاثر ہونا، ٹھیک ہے۔ چونکہ یہ دوسری فارم ہے امپریسڈ، تو اس کا مطلب ہے متاثر کیا، ٹھیک ہے۔ آگے نیفیو کا مطلب ہوتا ہے بھتیجا۔ اس کے بعد جو ہمارے پاس ورڈ ہے وہ ہے فرم۔ فرم کا مطلب ہے مضبوط یا پختہ، ٹھیک ہے۔ آگے ہمارے پاس جو ورڈ ہے وہ ہے ڈٹرمنیشن۔ ڈٹرمنیشن کا مطلب ہے عزم، ٹھیک ہے۔ ریپلائڈ ریپلائی سے نکلا ہے، جو ریپلائڈ اس کی دوسری یا تیسری فارم بھی ہو سکتی ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے جواب دیا، ٹھیک ہے۔ تو پیارے بچوں، اب اس کی پراپر طریقے سے ٹرانسلیشن کرتے ہیں۔ دا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انکل واز سو امپریسڈ، کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا اس قدر متاثر ہوئے ود ہز نیفیوز فرم ڈٹرمنیشن، اپنے بھتیجے کے پختہ عزم سے، کہ دیٹ ہی ریپلائڈ، کہ انہوں نے جواب دیا۔ سن آف مائی بردر گو دا وے none will dare touch thee, I shall never forsake thee۔ بچوں، یہاں پر آپ نے صرف ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ جب آپ نے ٹرانسلیشن کرنی ہے تو بالکل اسی طرح ٹرانسلیشن میں کاماز یا پھر ڈاٹ وغیرہ لگانے ہیں جس طرح پیراگراف کے اندر موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ جس طرح پیپر شیٹ پر آپ کو جو بھی پیراگراف دیا جائے گا وہاں کاماز وغیرہ ہوں گے، آپ نے بالکل اسی طرح ان کو پٹ کرنا ہے، کوئی بھی چینجنگ نہیں کرنی۔ اگر نمبر کاٹے جائیں گے تو صرف اسی چیز کے کاٹے جائیں گے، اس کے علاوہ کوئی ایگزامنر آپ کا نمبر کٹ نہیں کرے گا، ٹھیک ہے۔ اب بچوں، اس کی پراپر طریقے سے ٹرانسلیشن کرتے ہیں۔ سن آف مائی بردر، میرے بھائی کے بیٹے، گو تھائی وے، اپنے رستے پر گامزن رہو، ٹھیک ہے۔ گو تھائی وے، دھائے کا مطلب اپنے یا تمہارے، وے یعنی راستہ۔ none will dare touch thee، کسی کی جرت نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھو بھی سکے۔ ڈیر یعنی جرت یا ہمت، ٹچ یعنی چھونا، دی یعنی آپ کو، ٹھیک ہے۔ I shall never forsake thee، میں کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ forsake یعنی تنہا چھوڑنا، دی یعنی آپ کو، نیور یعنی کبھی بھی، ٹھیک ہے۔ بچوں، یہاں صرف آپ نے دو چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ جہاں پر آپ کا یا آپ کے لفظ آ رہا ہے، یہاں پر آپ نے اس کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لگا دینا ہے، یعنی کہ کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں کبھی بھی کوئی سوال پوچھا جائے تو آپ نے اس کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور لگانا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرے نمبر پہ اس کی جو بات ہے وہ ہے کہ یہاں پر آپ نے کاماز وغیرہ کا خیال رکھنا ہے، اور کبھی بھی ایگزامنر آپ کے کبھی نمبر کٹ نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ تو بچوں، آج کا ہمارا لیکچر یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اگلے لیکچر تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔